الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، 5ویں پارے کی تفسیر، 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے محصنات، شادی شدہ خاتون کے لیے حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس سے ہم بستری کرنا اور جمع کرنا یہ دوسرے شخص کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ خاتون، وہ عورت شادی شدہ ہو، کافرہ ہو اور مسلمانوں کے نرگے میں آ جائے، مسلمانوں کے قید میں آ جائے اور مسلمانوں کو بطور ہدیہ لونڈی کی شکل میں ملے تو اس سے استمتاع کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ محصنات یہ احسان سے ہے۔ احسان کا عربی زبان میں 4 معنی۔ پہلا معنی شادی شدہ، دوسرا معنی آزادی، تیسرا معنی اسلام، اور احسان کا چوتھا معنی ہے پاک دامنی۔ یہ 4 معنی احسان کے عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر احسان کا معنی شادی کے معنی میں ہوا ہے، یعنی محصنات کا معنی ہوا وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں۔ ہوتا یہ تھا یا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی تو ان کی جو عورتیں شادی شدہ مسلمانوں کو بطور قیدی لونڈی کی شکل میں ملتی تھی، تو مسلمانوں میں جو صحابہ تھے وہ ان سے جمع اور ہم بستری سے کتراتے تھے، اسے عار سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ تو کسی کافرہ کی بیوی ہے، لہذا کسی کافر ہو یا مشرک ہو یا مومن ہو، کسی کی بیوی سے جمع کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے۔ صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کے یہ حکم صادر کر دیا کہ محصنات، وہ محصنات کہ جو آپ کی ماتحتی میں آ جائے، الا ما ملکت ایمانکم، وہ محصنات جو آپ کی ماتحتی میں آ جائے، یعنی قیدی بنا کر کے وہ آپ کے حصے میں آ جائے۔ اب اس خاتون سے، اس عورت سے، گرچہ وہ شادی شدہ ہے، کسی کافر کی بیوی ہے، اس سے آپ استمتاع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک بات خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ استبراء رحم۔ استبراء رحم کا مطلب ایک حیض گزر جانے دیں گے، یا یہ کہ حمل سے ہو وہ عورت تو اس کا حمل جب تک ختم نہیں ہو جاتا، وہ حمل سے ہے تو حمل مکمل نہیں ہو جاتا، تب تک اس سے جمع نہیں کیا جائے گا، ہم بستری نہیں کی جائے گی۔ تو جو صحابہ برا سمجھتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ شادی شدہ عورتیں جو آپ کے قبضے میں، آپ کے ماتحت آ جاتی ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں استبراء رحم کے بعد۔ یہ بات پہلی آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ جو قیدی کافرہ عورتیں یا مشرکہ عورتیں آتی اور ان کو صحابہ کے حصے میں، مجاہدین کے حصے میں تقسیم کر دیا جاتا، لونڈی کی شکل میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں غلام اور لونڈی کے عرب کے اندر دو طریقے تھے۔
ایک تو طریقہ یہ تھا کہ کچھ خاندان ایسے تھے جو لونڈی اور غلام کے تھے، ان کی باقاعدہ بیع و شرح ہوتی تھی، ان کا خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا اور ان کو لوگ خریدتے تھے، بیچتے تھے، ان کی بولی رکھتی تھی، وہ خاندان ہی ایسا ہوتا تھا۔ اور ایک وہ ہوتا تھا، ایک طریقہ لونڈی اور غلام بنانے کا کہ کسی جنگ کے اندر عورتیں آئیں، چاہے وہ مشرکہ ہو یا کافرہ ہو، ان کو حصے میں مسلمانوں کو دے دیا جاتا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا اور یہ آسان طریقہ ہوتا اور مسلمانوں کے لیے اس میں آسانی ہوتی تھی، مسلمان اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اب یہ جو قیدی بنا کر کے پھر لونڈی کی شکل میں مسلمانوں کے حوالے کر کے استمتاع اور فائدہ اور جمع اور ہم بستری کی جو اجازت دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے الرفق فی الاسلام، کہ غلامی کی حقیقت، اسلام میں غلامی کی حقیقت کے موضوع پر مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی۔ انہوں نے اس کے اندر ایک حکمت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہے اور وہ قیدی بنا کر کے لائی گئی ہیں، کافرہ ہو یا مشرکہ، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور مسلم سماج میں ایسے ہی رکھ دیا جائے تو پھر فساد برپا ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی۔ لہذا اس زناکاری اور بدکاری کے راستے کو روکنے کے لیے اللہ نے یہ آسان طریقہ یہ عورتوں کو مسلمان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، تاکہ وہ معاملہ جو شر و فساد کا ہونے والا تھا وہ رک جائے، بلکہ جائز طریقے سے وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ تو یہ محسنات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے جاری کیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے کسی کا مال نہ ہڑپا جائے، نہ کھایا جائے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے درمیان باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ تمام چیزیں بھی داخل ہیں کہ جن کو شریعت نے منع کیا اور حرام کرا دیا۔ ان میں سے مثال کے طور پر بلا ضرورت فوٹوگرافی کرنا، بلا ضرورت ویڈیو VCR، ٹیلی ویژن اور اسی طرح سے کیسیٹیں بنا کر کے مرمت کر کے بیچنا۔ مفسرین نے کہا اگر کوئی شخص ایسا کاروبار کر رہا ہے کہ جس کے گھر پہ، جس کی دکان پہ، جس کی ملگی پہ ٹی وی بنانے کے لیے آتی ہے، یا اسی طرح سے گانے بجانے اور موسیقی کی جتنے آلات ہیں وہ سب اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو مرمت کر کے بنا کر کے دیتا ہے، تو ایسی روزی، ایسی کمائی بھی باطل میں داخل ہے، حرام ہے اس کا کھانا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے جب یہ چیزیں حرام ہیں تو وہ چیزیں جس کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا، جیسے سود ہے، سود بالکل حرام ہے۔ اب کوئی سودی کاروبار کرتا ہو تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ وہ تو بدرجہ اولا حرام ہوا، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ مکمل طریقے سے حرام ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی حرام طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ حلال طریقے سے تجارت کر کے تم کھانا کھاؤ۔ اسی آیت کے اندر آگے اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ خودکشی کر لی، کسی کے اوپر زور آیا، دباؤ آیا، پریشر آیا، مصیبت آئی، تکلیف آئی، کسی کے اوپر سے کود گیا، پہاڑ کے اوپر سے کود گیا، چھت کے اوپر سے کود کر کے مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، یا یہ کہ ندی میں کود کر کے مر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کے اندر مفسرین نے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ کسی نفس کا قتل کرنا، یعنی کسی انسان کا بذات خود قتل کرنا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنے کے
بہت بڑے خسارے اور نقصانات ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تم اس کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ اسی طرح مفسرین نے کہا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، منشیات جنس کو ہم کہتے ہیں، شراب، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے، ہماری تمام چیزوں کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، بہت ساری بیماری لاحق ہوتی ہے، اسلام نے ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ جان کی بڑی قیمت ہے، اسلام کی نظر میں جان کی بڑی قیمت ہے، لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا عورتوں پر اور قوام بنایا۔ حاکم کا مطلب یہ ہے حکومت کرنے والا، قوام مانے طاقتور۔ عورتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو طاقتور بنایا جنسی اعتبار سے، اور ان کی ذمہ داری یہ دی کہ وہ باہر نکل کر کے کمائے اور بال بچوں کے لیے کما کر کے لائے، محنت کریں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا، کمزور بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دائرہ متعین کر دیا کہ وہ گھروں میں رہ کر کے اپنے گھر کی نگرانی کرے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے بال بچوں کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کرے، ان کی تربیت کرے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے دو وجہ سے، دو وجوہات کی بنیاد۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ ایک تو یہ ہے وجہ کہ یہ ایک طاقتور جنس ہے، مرد ایک طاقتور انسان ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کما کر کے لاتا ہے، بما انفقوا، یہ لوگ کما کر لا کر کے عورتوں پر خرچ کرنے کی طاقت رکھتے، لہذا عورتوں پر مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم اور قوام بنایا۔ اب عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مردوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مردوں کی ماتحتی میں زندگی گزارے، اور وہ گھر سکون اور اطمینان میں رہتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ گھر اطمینان اور سکون میں رہتا ہے جس گھر کے اندر مرد قوام اور حاکم ہو، جس گھر کے اندر مردوں کی چلتی ہو، وہ گھر سکون اور اطمینان میں رہتا ہے، اور جس گھر کے اندر عورتوں کی حکومت ہوتی ہے وہ گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہتا ہوں، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کے اوپر عورتوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے، ملکہ سبا بلقیس، واقعہ اس کا سورہ سبا میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو ایک علاقے کا بادشاہ بنایا، خود بن گئی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری موجودگی میں کوئی بھی بادشاہ روئے زمین پر نہ ہو، اور خاص کر کے عورت کے بارے میں جب پتہ چلا تو کہا کہ اس کو بلا لاؤ، ورنہ اسے ذلیل اور رسوا ہو کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ ملکہ سبا بلقیس آ کر کے بعد میں وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہت سے اور ملکہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتی۔ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر عورت کسی گھر کی ملکہ ہے، رانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حاکم نہیں بن سکتی، قوام نہیں بن سکتی۔ اللہ نے عورت کو مرد کے ماتحت کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح عورتوں کی خوبیاں بیان فرمائی، کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو صالحات نیک عورتیں ہوا کرتی ہیں وہ قانتات، مطیع و فرما بردار ہوا کرتی، اپنے شوہر کی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی،
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتی ہے، اسی طرح حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے گھر کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی وہ حفاظت کرنے والی خاتون ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایسی عورت کی فضیلت بیان فرمائی۔ ماں اور بہنیں اگر آئی ہیں تو سنیں، اپنے آپ کو اس اہم نسخے سے اپنے آپ کو لیس کر لیجئے اور اس اہم زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر لیجئے۔ کیا ہے زیور؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی کہ جو عورت اپنے شوہر کو گھر میں آتے دیکھے تو خوش ہو جائے، خوشی سے اس کا استقبال کرے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنے گھر میں آتے دیکھے تو خوشی سے استقبال کرے، خوشی سے ہنس کر کے اس کا استقبال کرے، پہلی بات۔ نمبر 2، وہ عورت جب اپنے شوہر کو گھر میں آنے کے بعد فوری طور پر اس کی خدمت میں پانی پیش کرے اور جو اس کی ضرورت اور آسانی کے لیے ہو وہ پیش کرے۔ نمبر 3، اگر وہ شوہر اسے کسی کام کے کرنے کے لیے کہے وہ فوراً اس کو پورا کرے۔ وہ عورت نیک عورت ہے، خاتون ہے، المرأة الصالحہ ہے، وہ نیک خاتون ہے۔ اور ایسی نیک خاتون کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن عورتوں کے اندر یہ چند خوبیاں ہوں گی جنت کے تمام دروازوں سے اسے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ کیا ہے خوبیاں؟ اذا صلت خمسہا، عورتیں اگر ماں اور بہنیں آئی ہیں تو بہت اچھی طرح سے سنیں اور اس حدیث پر عمل کر لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، آ جاؤ اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ 5 چیزیں جس عورت کے اندر ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 1، اذا صلت خمسہا، جس نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی۔ جن عورتوں نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی، وصامت شہرہا، مبارک مہینے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، پورے کے پورے روزے رکھے۔ جس عورت نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، پورے مہینے کے روزے رکھے، اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کی ماں تحتی میں زندگی گزاری اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے آگے کبھی زبان درازی کا موقع نہیں دیا، کبھی اسے اف تک کہنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں اس نے زندگی گزاری۔ وحصنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور یہ 2 طرح کے سے ہو سکتا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ ہے، شادی سے پہلے حفاظت کی، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کا معاملہ نہیں کیا۔ جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کے 8 دروازوں سے اس خاتون کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا یہ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہے داخل۔ اللہ اکبر۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، اگر یہ 4 خوبیاں اگر آپ کے اندر آ گئی تو میں سمجھتا ہوں جو جتنے جھگڑے ہمارے سماج کے اندر ہے، طلاق اور خلا کے جتنے مسائل ہیں، انشاءاللہ تبارک اللہ سب حل ہو جائیں گے، اور آئے دن جو مسائل اختلافات ہو رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک اللہ۔ آگے بتایا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہم السلام کو بلائے گا۔ اس کے بعد تمام انبیاء گواہی دیں گے، اللہ میں نے، ہر ایک کہے گا میں نے تیرا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیا تھا۔ سوال تمام انبیاء سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گواہ ہے۔ کیسے؟ قرآن میں ہمارے
کئی واقعات ذکر کیے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور انہوں نے یہی ذکر کیا تھا انی اخاف اللہ، ایک بات، اور دوسری کہ اللہ سے ڈرو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس پارے کے اندر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر کیا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو قیامت کے دن تمام انبیاء پر گواہ اور شاہد اور شہید بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ ابن مسعود، اے ابن مسعود قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے۔ اللہ کے نبی آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور میں پڑھ کر کے آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ نساء کی تلاوت کرتے 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 اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا ہوگا اس وقت جب کہ تمام کی تمام امتوں سے ایک گواہ مانگا جائے گا، اور پھر آپ کو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ پیارے نبی نے اس آیت کریمہ پر پہنچنے کے بعد کہا بس اب رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ آپ کا مقام اتنا اونچا کہ آپ کو تمام انبیاء تمام سابقہ امتوں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور آپ کی ایک گواہی پوری انسانیت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ، بہت بڑا مقام ہے اس نبی کا، لہذا اس نبی کی سنتوں کو ہمیشہ فالو کرنے کی فکر کیجیے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جب نماز مسجد میں آنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ انسان جیسے کہ مسجد میں آئے تو اپنے جسم کو پاک کر لیں، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں، ایسے ہی اپنے دماغ کو بھی پاک کر لیں۔ اندرونی پاکی بھی ضروری، جہاں ظاہری پاکی ہے، مصلی کی پاکی، زمین کی پاکی، جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کی پاکی، اپنے جسم کی باڈی کی پاکی، سب چیزوں کی پاکی کے ساتھ ساتھ ذہن و دماغ کی بھی پاکی ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی نماز مقبول ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب مت ہو، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم سکارا ہو۔ سکارا مطلب نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں تم مسجد مت آؤ۔ واقعہ یہ ہوا، ایک دن کچھ صحابہ کی مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے دعوت تھی۔ صحابہ ابھی شراب کی مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، مکمل طور پر حرام نہیں ہوا تھا، صحابہ کھانا کھانے کے ساتھ شراب بھی پی لیے، زمانہ جاہلیت کا ماحول تھا، انہوں نے شراب پی لی، اور اس کے معن بعد وہ مسجد میں آئے، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس صحابی نے نماز پڑھائی وہ نماز کے دوران الٹا سیدھا پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ نشے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا دیکھو وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم سکارا ہو، تم شراب نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت آؤ، حَتَّى تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، پہچان لو۔ مفسرین نے کہا انسان کی اپنی ذہنیت کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب تک اس چیز کا علم نہیں، انسان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں دعا کے بجائے اس کی اپنی زبان سے بدعا نکل جائے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے لیے جب ہم آئے تو آداب مسجد بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے ذہن و دماغ کو بھی صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کی ایک چمڑی جل جائے گی تو پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جل جائے گی پھر اللہ اس کے اوپر ایک چمڑی لگا دے گا۔
پھر وہ جل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک چمڑی لگا دے گا تاکہ لیذوقوا العذاب، اللہ کہتا ہے جہنمی برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ مفسرین نے کہا کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جیسے ہم لوگ 5-6 فٹ کے ہیں نا، ایسا نہیں ہوں گے، 10 فٹ کے 50 فٹ کے نہیں ہوں گے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو نہایت ہی فربا، موٹے، تازے ہوں گے، اور ان کی یہ کان کی لو اور یہ کندھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 7 سال، 7 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ان کی یہ داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اللہ اکبر، کتنی؟ احد پہاڑ کے برابر ان کی ایک داڑھ ہوگی، اور ان کا یہ چمڑا 70 بالش موٹا ہوگا، اللہ اکبر۔ تبھی جا کر تو جہنم کی آگ کو وہ لوگ برداشت کر پائیں گے، ورنہ ہم لوگوں جیسے لوگوں کی دنیا کی آگ میں اگر ڈالے تو ذرا دیر میں ختم ہو جائیں۔ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا اور ان کا عذاب برابر ملتا رہے گا۔ مفسرین نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ایسا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک چمڑی جل جانے کے بعد دوبارہ لگائے گا تاکہ ان کو عذاب میں کمی واقع نہ ہو اور برابر ان کو عذاب ملتا رہے۔ ایک سائنسی نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب چمڑی جل جاتی ہے یا کوئی بھی حصہ جب جل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر کوئی چیز اگر لگائی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا جب ایک چمڑی جل جائے گی دوسری چمڑی تازہ لگائی جائے گی، کیوں؟ تاکہ ان کو عذاب برابر ملتا رہے۔ اگر وہ جلی ہوئی چمڑی پہ عذاب ملتا تو پھر ان کو اثر ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کی برابر چمڑی کو بدلتا رہے گا تاکہ ان کو عذاب برابر ملتا رہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ امانت یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کی جو امانت ہو اس کو واپس کر دیا جائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو۔ دراصل یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان جیت گئے اور فتح ہو گیا مکہ، اس کے بعد مسلمانوں کے پاس خانہ کعبہ کی چابی آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دی، کہا کہ یہ آپ کی امانت تھی، آپ کو واپس کر دی جائے۔ اور اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کی جو امانت ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان کے خاندان میں ہے، انہی کے سلسلے نسب میں ابھی بھی چل رہا ہے آج بھی۔ یہ خاص واقعے کے ساتھ یہ آیت کریمہ ہے، لیکن اس کا عموم بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کی امانت موجود ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت پر جیسی امانت طلب کی جائے فوراً دے دینا چاہیے۔ مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ قرب قیامت کی نشانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امانت میں خیانت کی جائے گی۔ اذا ضیع الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت کی جائے گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امانت میں خیانت تو ہر دور میں ہوتی رہی، کہا نہیں، اس کا مطلب ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلی، امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو نہ دے کر کے کسی اور کو دے دینا۔ امامت کا حق امام کو نہ دے کر کے ایک ٹرالی چلانے والے، آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے کو دے دینا۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ کے نبی نے کہا تب انتظار کرو، قیامت قریب ہے۔ علم والوں کو چھوڑ کر کے جاہلوں کو سربراہ اور
ذمہ دار اور عہدیدار بنانا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا ضیع الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور ہمارے سماج میں بالکل عام ہے، دینی مراکز کو دیکھ لیجئے، دینی مدارس کو دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر بڑی تعداد ہے۔ ایک مسلم حکمراں بھی ایسا ہے کہ جو بالکل جاہل ان پڑھ ہے، قرآن و سنت کا اس کے پاس علم نہیں۔ کتنے ایسے لوگ، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر کبھی بھی آپ کے ہمارے کسی کے بھی درمیان مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک معیار بتا دیا جا رہا ہے، اس معیار پر، اس کسوٹی پر لا کر کے اس مسئلے کو رکھ دینا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ نے کہا دیکھو ایمان والو، تم اللہ کی، رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اولو الامر کی، مفسرین کی، جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اولو الامر سے مراد یہاں پر وہ علماء ہے، وہ فقہا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق مسائل بتاتے ہیں، یا یہ کہ وہ حاکم وقت ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ بادشاہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے اندر ائمہ داخل نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایک باور کرا دے کہ اس میں ائمہ جو مشہور و معروف ائمہ ہے جن کی لوگ تقلید کرتے وہ اولو الامر میں داخل ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں داخل ہو سکتے، جب وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں تب وہ داخل ہوں گے، ورنہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اطاعت تو تمہیں اللہ کی کرنی، رسول کی کرنی ہے اور اولو الامر کی کرنی ہے، لیکن جب مسئلہ پیچیدہ ہو جائے، مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو تم اللہ اور رسول کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دو، یعنی قرآن و سنت کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دو، تمہارے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو قرآن و سنت کے اندر۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی صحیح ابن خزیمہ کے جو صاحب ہے جنہوں نے اس کو صحیح ابن خزیمہ لکھی، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کوئی بھی دنیا کا مسئلہ لے کے آؤ میرے پاس، میں اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ علم ہے، یہ علم ہے ہمارے سلف کا، تب جا کر کے ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم آتا ہے اور وہ حدیث کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جب بھی اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی طرف پلٹا دو، آپ کے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان لیا ہے، تسلیم کر چکا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جب نبی یا نبی کی سنت سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لینا ہے، اسے بلا چوں چرا، بغیر کسی بات کے کہے، زبان سے کوئی الفاظ نکالے، اس کو آمنا صدقنا کہہ کر کے قبول کر لینا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیں تو مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اس فیصلے کو آمنا صدقنا کہہ کر قبول کر لیں، اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود، نبی فیصلہ کر دے، اس کے باوجود اپنے دل کے اندر کوئی چیز اگر پاتا ہے، یعنی حرج، کمی اور کجی محسوس کرتا، نہیں ابھی اطمینان نہیں ہوا نبی کے فیصلے سے، نبی کے سنت کے فیصلے سے مجھے اطمینان نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک شان نزول ہے اور ایک واقعہ جو من گھڑت بیان کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان دو آپس میں جھگڑا کر لیے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس کے بعد فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی نے دیکھا کہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہوا، وہ حضرت عمر کے پاس لے کر کے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گردن مان دی۔ یہ حدیث، یہ واقعہ غلط ہے، من گھڑت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چسپاں کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ صحیح واقعہ کیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ زبیر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے
اور ان کا ایک کھیت تھا، ان کے کھیت سے لگ کر کے ایک اور صاحب کا ایک کھیت تھا، گویا کہ دو کھیت دونوں ملے ہوئے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ پانی جو آتا تھا وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت میں پہلے آتا تھا، پھر اس کے کھیت میں جاتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو زبیر، جب تم سیراب کر لو پھر اس کو جو دے دو تاکہ وہ بھی سیراب کر لے، پڑوسی کو دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ جب کیا تو اس شخص نے کہا آپ اپنے پھوپھی زاد بھائی، اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، لہذا آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل کر دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جس مسئلے میں آپ فیصلہ کر دیں، اگر دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو اگر تسلیم نہیں کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ سوچئے میرے بھائیو، آج ہم اور آپ کتنے ایسے مسائل قرآن اور سنت کے دلائل سے حل کرنے کے لیے لاتے ہیں، جب مسئلہ قرآن و سنت سے ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہ نہیں دیکھیں گے ہمارے بڑے نے کیا کہا، ہمارے اکابر نے کہا کیا، ہمارے بزرگ نے کیا کہا، دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی توہین بھی ہے، نبی کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ فلاں و ربی کا، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جہاں قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کتاب و سنت سے، اسے آمنا صدقنا بلا چوچرا قبول کر لینا۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے بعض صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی، آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے کہ سورہ نصر کا نزول ہوا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کی رفاقت، آپ کی محبت ہمارے ساتھ تھی، ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، ہم آخرت میں کہاں رہیں گے، جنت میں اگر ہم گئے تو آپ کہاں، ہم کہاں، ہمارا مقام بہت نیچا، آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، تو پھر کیا کریں گے اللہ کے نبی، ہم کیسے رہیں گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کہا جو اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرے، کس کی؟ اللہ کی اور رسول اللہ کی، تیسرے کسی کا نام لیا اللہ نے؟ اس کا مطلب صرف دو ہی ہیں، انہی کی اتباع کی جائے گی، انہی کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ نے کہا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی، اللہ کی اطاعت قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کی اطاعت سنت رسول اللہ کے مطابق، جس نے ان دونوں کی پیروی کی، ان کی بات مانی اور ان کے اوپر عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ من النبیین، نبی تمام تک تمام نبیوں کے ساتھ ہی ہوں گے، اور صدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ، صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات آئی تھی یہ کہ ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا المرء مع من احب، دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں جس سے انسان محبت کرتا ہے اللہ سے، رسول سے، قیامت کے دن وہ اللہ رسول سے، نبیوں سے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء سے شہداء کے ساتھ، صالحین سے صالحین کے ساتھ، صدیقین کے سے صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن۔ اور اگر کوئی فرعون سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کون؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا قیامت کے دن وہ فرعون، حامان، قارون اور شداد ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خوشخبری دی ہم جیسے لوگوں کو بھی، اللہ رسول کی اطاعت کر لو، قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ رہیں گے جنت کے اندر۔ بعض صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی ہم آپ کی رفاقت جیسے دنیا میں ہے آخرت میں بھی چاہتے ہیں، کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ
بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اور میری مدد کرو. یعنی تم زیادہ سے زیادہ سجدے نفل نماز ادا کرو گے تو تمہیں سجدہ کرنے کا موقع ملے گا، اور زیادہ سجدہ کرو گے تو قیامت کے دن تم میرے ساتھ جنت کے اندر رہو گے، میری رفاقت تمہیں نصیب ہوگی. واہ، اس لیے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھ لینا چاہیے. نماز اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر فرض کر دی. کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے وقت مقررہ پر نماز کو فرض کر دیا. کوئی شخص فجر کی نماز جان بوجھ کر کے ظہر میں پڑھے، ظہر کی نماز جان بوجھ کر کے عصر میں پڑھے، عصر کی نماز جان بوجھ کر کے عشاء میں پڑھے، مفسرین کہتے ہیں وہ شرک کرتا ہے. یہ شرک، یہ کیا ہے؟ شرک. یہ کبیرہ گناہ نہیں، یہ شرک ہے. کیوں؟ احکام کس نے نازل کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے. جب اللہ کے فیصلے میں دخل اندازی کی جائے گی، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. اس لیے وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیا ہم نے نماز ادا کر لینا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ سفر میں یا کسی نیند کی لگ جانے کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، ایک الگ مسئلہ، لیکن جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا صحیح اور درست نہیں. آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی گناہ کر لے، جتنے بھی گناہ کر لے، گناہ لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تمام گناہوں کو اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق، قضا و قدر کے مطابق معاف کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جو شرک لے کر کے جائے گا اللہ اس کے گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے کہا تم میرے پاس روئے زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آ جاؤ اور تم مجھ سے قریب ہو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر دنیا سے جاتے ہوئے بہت سارے گناہ تو نہیں لیکن شرک جیسا گناہ لے کر کے گئے، اللہ کہتا معافی نہیں ہے. قیامت کے دن توحید کی بنیاد پر اللہ معاف کر دے گا. کئی لوگ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، بعد میں شفاعت اور سفارش کی وجہ سے وہاں جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. وہ مومن یا وہ مسلمان ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، اور بعض لوگوں کو اللہ پہلے ہی مرحلے میں معاف کر دے گا اور ان کو سیدھے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی میں سے شمار فرمائے، آمین. اخیر میں پارے کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. منافقین کی کچھ علامتیں ذکر کی. منافقین کہتے کسے؟ ہم عام طور پہ سنتے رہتے منافق منافق منافق. کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کاہلی ایسے ڈھیلے کھڑے رہتے ہیں. کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے رہتے ہیں، ان کے یہاں پھرتی نہیں ہوتی. نماز میں جو سکون اور اطمینان ہونا چاہیے ان کے یہاں خشوع اور خضوع نہیں دکھتا. دوسری بات یراؤون الناس، یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. منافقین لوگوں کو دکھاتے ہیں. جب نماز پڑھتے تو دیکھتے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ہاں وہ دیکھ رہے اچھا کل جا کر کے میرا چرچا مارکیٹ میں کرے گا، بڑا اچھا نمازی انسان ہے، تو اس نیت سے نماز پڑھتے منافق. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. تیسری خرابی اور پہچان یہ بتائی منافقین کے اللہ نے کہ یہ لوگ منافقین بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں. ذکر کی فضیلت تو ہم اور آپ جانتے ہیں نا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر جب تک ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری زبان ہما وقت ذکر سے تر رہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر میں گزارا کرتے تھے. یہاں تک کہ جیسے کہ مکالمہ یعنی کال پہ بات کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور پوچھتے تو اس درمیان میں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ
کال آئی ہے کسی کی بات کر لیجئے، جو کال دینے کا جو وقت ہے، پاس کرنے کا جو وقت ہے، اس درمیان میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذکر کے بہت۔ تو منافقین کی پہچان یہ ہے کہ منافقین بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اب ذکر کے اندر نماز بھی داخل ہے، اولاً ذکر میں نماز، تو منافقین کو سب سے بھاری نماز عشاء کی اور فجر کی لگتی ہے۔ ان دو نمازوں میں یہ بہت پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء میں کچھ بٹنے والا ہے، کچھ تقسیم ہونے والا ہے، حریص ملنے والا ہے، بریانی ملنے والی ہے، اگر بیمار ہے تو بھی دوڑ کر کے آتے ہیں۔ یہ منافقین کی پہچان بتائیے۔ اب اس کا انجام بھی بتا دیا کہ منافقین چونکہ یہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، لہذا ان کا انجام بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے تمام سب سے نچلے درجے میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، کافر تو بالکل اللہ کو نہیں مانتا، کفر کرتا، ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اللہ کیا، رسول کیا، اسلام کیا، کچھ نہیں معلوم، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اوپر والے حصے میں جہنم کے۔ مشرک جانتا تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، لیکن اللہ کی الوہیت میں شرک کرتا تھا، لہذا اس کو اور نیچے ڈالا جائے۔ منافقین ان کو سب کچھ معلوم تھا، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر کے نمازیں بھی ادا کرتے تھے، اس کے باوجود یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کر سکے بلکہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے، لہذا ان کو سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جہنم کے سب سے نیچلے حصے میں۔ کیوں؟ جہنم جب نیچے سے جب بھڑکائی جائے گی، جب جانتے ہیں نا آگ کا وہ حصہ جہاں نیچے سے جہاں جل رہا ہو اس کی تپش زیادہ ہوتی بنسبت اوپر کے۔ ہمارے یہاں گھر میں گیس جلتا ہے تو اوپر والے حصے پہ اگر آپ لگائیں گے تو تک کم لگے گا، لیکن گیس کا جو نیچے والا حصہ ہے، چولہے کا حصہ، وہاں اگر آپ انگلی رکھیں گے ذرا دیر میں آپ احساس کر لیں گے اور آپ کی انگلی ہماری انگلی چل جائے گی۔ تو جتنی نیچی گہرائی میں ہوگی جہنم اور اس کی جو تپش ہے وہ سب سے زیادہ اور سخت ہے، وہ نیچے ہے۔ اسی لیے منافقین کا درجہ بھی اللہ نے کہا یہ سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ آخر میں چل کر کے دو بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر انسان عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو دو کام کرے۔ کتنے کام؟ دو۔ کیا ہے دو کام؟ دو کام یہ ہے، ان کنتم، اللہ نے کہا یا تو تم مومن بن جاؤ، وَشَكَرْتُمْ، یا شکریہ کرو۔ ایمان اور شکر یہ دونوں چیز کسی کے اندر آ گئی، ما يفعل اللہ بعذابکم، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، تم ایمان لے آؤ تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی تمہیں عذاب دینے کی۔ اللہ اکبر، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بہت زیادہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی قدر کرتا ہے، شکر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے دو بات ایک ہی آیت میں ذکر کر دی کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ایمان اور شکر۔ ہم اور آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان موجود ہے، ایمان کی کمزوری ہے تو اس کو پختہ کرنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ شکر ہے۔ اب شکر کیا ہے؟ دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر، تمام نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ خلاصہ تھا 5ویں پارے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔